والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر مفتیان کرام، علماء ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے خوشی ہے کہ اس وقت وہ مفتیان کرام جو نجمی ہیں اور وہ علماء کرام جو نجمی ہیں، ان کی محفل میں کچھ ضروری باتیں مجھے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا زمانہ طالب علمی گزرا ہوگا اور اس سے گزر کر آپ اس مقام پر پہنچے کہ پہلے مہمان رسول تھے، پھر نائب رسول بن گئے۔ لیکن ایک نائب رسول صحیح معنوں میں کہلانے کا حقدار کون ہے، اور ارباب علم کون ہے، اسے سمجھنے کی آج کے دور میں بے پناہ ضرورت ہے۔ چونکہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سدھار کا کام، اصلاح کا کام کرنے والی بہت ساری تنظیمیں میدان میں کام کر رہی ہیں، بشمول سنی دعوت اسلامی کے، اور بہت سارے خطبہ خطاب فرماتے ہیں، بہت سارے علماء شب و روز تگ و دو کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، لیکن کہنے والے نے جو کہا ہے اس کی وہ بات ہو سکتا ہے کسی اور پس منظر میں اس نے کہی ہو، لیکن وہ بات یہاں پر بھی صادق آتی ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر مسلمانوں کی پوزیشن جمعہ کے خطابات کے سننے کے باوجود، اجتماعات کے خطابات سننے کے باوجود، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خطابات سننے کے باوجود کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ شہر میں ایک عالم ہوتے، پورا شہر سدھر جاتا، اور آج ہزاروں ہونے کے باوجود سدھار نظر نہیں آتا۔
کوششیں سب کر رہے ہیں اور ان کوششوں کا صلہ اللہ سب کو عطا فرمائے گا، لیکن چونکہ آپ ادارے کے پڑھے ہوئے ہو تو میری ذمہ داری ہے کہ کچھ مفید ایسی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس سے آپ کی ذات قوم مسلم کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے نفع بخش بن جائے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ لوگوں کو نفع پہنچانے والا لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، سوچ بنتی جا رہی ہے نفع اٹھانے کی، پہنچانے کی نہیں۔ کتنا نفع ہم اٹھا سکتے ہیں، اس سوچ نے آج حق بات کہنے سے بھی ہماری زبان پر تالے لگا دیے، اور وہ بہت ساری کوتاہیاں جو ہماری زندگی میں ہیں، ان کوتاہیوں نے ہماری زبان پر لگام لگا دی، پیروں میں بیڑیاں لگا دیں، اور ہم آج اس طریقے کے نفع بخش نہیں رہے جس طریقے سے ہمارے اسلاف نفع بخش تھے۔ تو آج میں بہت ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ جس منصب پر ہیں اس منصب کے اعتبار سے آپ کی ذات کیسی ہونی چاہیے اور آپ کو کیسے اپنے عادات و اطوار کو سنوار کر زندگی کے لمحات گزارنے چاہیے، میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے بڑی پیاری بات فرمائی وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اللہ جسے حکمت عطا فرما دے گویا اللہ نے اسے خیر کثیر عطا فرما دیا۔ پہلے مطلق حکمت کی بات کہی گئی کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور پھر اس حکمت کی تشریح کی گئی، بلکہ حکمت کے سلسلے میں بتایا گیا کہ حکمت جس کو اللہ نے دے دی تو پھر اب وہ حکمت ملنے پر کیا ہوا، اسے خیر کثیر اللہ نے عطا فرما دیا، یعنی حکمت کو اللہ نے خیر کثیر فرما دیا۔ صاحب جلالین نے حکمت سے کیا مراد لیا ہے؟ حکمت سے مراد آپ نے علم لیا اور فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم ضار۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ اللہ نے جسے حکمت عطا فرما دی اسے خیر کثیر عطا فرمایا، مراد یہ ہے کہ جسے اللہ نے علم نافع عطا فرمایا اسے اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا۔ علم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور کبھی پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ ہم ہر جگہ کہتے ہیں۔ کبھی مسجد کے جوہلا ٹرسٹی ہوں تو ان سے کہہ دیں تم جاہل ہو کر ہمیں سمجھاتے ہو، تم اور ہم برابر نہیں ہو سکتے۔ کبھی مدرسے کے ٹرسٹی ہوں تو ان کو ہم کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی تنظیم کے ٹرسٹی ہوں تو ان کو کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہماری سچویشن رہتی ہے، اور ہم خود کو صاحب علم سمجھتے ہیں اور سامنے والے کو جاہل سمجھتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ کیسے برابر ہو سکتا، لیکن پڑھا لکھا ہے کون؟ قرآن سے پوچھو کون ہے پڑھا لکھا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔
قرآن نے پڑھے لکھے کی تعریف فرمائی. آپ سب پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. انما حسر کے لیے آتا ہے. عالم وہی ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت موجود ہو. اگر خشیت ربانی نہیں ہے تو قرآن کی روشنی کے اندر اسے نائب رسول بھلا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ خشیت مقدم ہے. معزز علماء کرام اور مفتیان کرام، اب آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلاف جن کے راستے پر چلنے کی ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر انعام یافتہ بندوں کی فہرست انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہم صالحین کے راستے پر، صدیقین اور شہداء اور انبیاء کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں. کبھی بحیثیت نائب رسول، میں جو فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں، کبھی بحیثیت نائب رسول ان اسلاف کی زندگی کو پڑھنے کی ہم نے کوشش کی کہ ذرا جن کے راستے پر ہم چلنے کی دعا کر رہے ہیں ان صالحین کی جماعت کی زندگی کیسی تھی، کبھی ہم نے پڑھنے کی کوشش کی؟ اور کبھی اس راستے پر چلنے کی بھی ہم نے کوشش کی؟ نہیں. نہ جاننے کی کوشش کی، نہ چلنے کی کوشش کی. نتیجتاً آج بسا اوقات عمل کے سلسلے میں جاہل ہم سے کئی گنا آگے نظر آتا ہے، کئی گنا آگے نظر آتا ہے. اور جب ایک جاہل کسی عالم کو عمل کے سلسلے میں اپنے سے کمزور دیکھتا ہے تو پھر عالم کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی. پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جب پڑھے لکھے ہو کر کے جب بے عملی کے دلدل میں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ڈوبے ہوئے ہیں، تو پھر اس سے تو ہم جاہل اچھے کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن کم سے کم بچے تو ہوئے. اس لیے مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، بڑی پیاری بات حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ رہی ہے. کتنی پیاری بات ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، انہی سے یہ روایت بھی آئی ہے کہ مجھے اس بات کی کھٹک نہیں کہ روز قیامت مجھ سے کہا جائے گا کہ اے اویمر تو نے کیا کیا علم حاصل کیا. فرماتے مجھے اس کا خوف نہیں ہے کہ قیامت میں مجھ سے اللہ عز و جل یہ پوچھے گا کہ ماذا علمت، تو نے کیا کیا علم حاصل کیا. مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. بلکہ ڈر کس بات کا ہے؟ فرماتے بلکہ ڈر اس بات کا ہے مجھ سے پوچھا جائے اے اویمر تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا. میں اس بات کو سوچ کے ڈرتا ہوں. اور قیامت کے اندر بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جو کچھ تم جانتے تھے اس پر تم نے کتنا عمل کیا. آج جذبہ عمل صالح کا سرد پڑ جانا اور اس کی کوتاہی کی بنیاد پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر عمل اور علم کی ترغیب دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، رغبت کم ہوتی جا رہی ہے. ہم سند حاصل کر لیں، مفتی کی سند حاصل کر لیں، عالم کی سند حاصل کر لیں، حدیث کی اجازت کی سند حاصل کر لیں، یہ سب کچھ ہم کر لیں، لیکن اگر ہماری زندگی عمل سے خالی ہے تو یاد رکھیں
ہماری ذات کبھی بھی نفع بخش نہیں ہو سکتی. ہماری ذات جو ہے لوگوں کے لیے فائدہ مند اور سود مند نہیں ہوگی، بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے عملی کو دیکھ کر کے لوگ بے عملی کے راستے پر چل پڑیں اور اس کا گناہ ہمارے سر پر آئے. ہم نے علم کیا سمجھا؟ تقریر، دلائل. بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ سوئی جو ہوتی ہے نا، سوئی جو ہوتی ہے وہ سلنے کا کام کرتی ہے، پھٹے ہوئے کو سل دیتی ہے، لیکن ہوتی خود ننگی ہے. دوسرے کو تو فائدہ پہنچاتی ہے لیکن ہوتی خود برہنہ ہے. ایسے ہی اگر کوئی عالم دوسرے کو تو فائدہ پہنچا دے لیکن خود اگر فائدہ حاصل نہ کرے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ برہنہ سوئی کی طرح ہے، وہ برہنہ سوئی کی طرح ہے. سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ خطاب نہیں فرماتے تھے، باقاعدہ جلسوں میں جا کر کے بڑے تفصیلی خطاب نہیں فرماتے تھے، لیکن ان کی عملی زندگی کو دیکھ کر آج لاکھوں لوگ اگر سنیت پر قائم ہیں اور عمل کے سلسلے میں جد و جہد کرتے ہیں تو وہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو جیسا انہوں نے دیکھا تھا اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں. اچھا، پھر ایک کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کی تعریف بھی قرآن میں کی گئی تو کیا کی گئی؟ انٹروڈکشن حضور کروا رہے ہیں، رب کروا رہا ہے کہ حضور کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یعنی دکھایا جا رہا ہے صحابہ کا عمل کہ ان کو تم دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یہ عمل دکھایا جا رہا ہے. اور ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہمیں کوئی اس میں الا ماشاء اللہ امام ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، باقی تو ہماری زندگی کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہوں گے، اپنے اعتبار سے پڑھتے ہوں گے. میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ آپ نماز نہیں پڑھتے، یا نماز تو ماشاءاللہ سب پابند ہوں گے نماز کی، لیکن انٹروڈکشن جو قرآن کروا رہے ہیں تراہم رکعا سجدا. جب تک کہ آپ کو مقتدی رکوع اور سجود میں نہیں دیکھیں گے، آپ کی عوام رکوع اور سجود کا حریص نہیں دیکھیں گے، نماز کے لیے تڑپتا نہیں دیکھیں گے، بے قرار نہیں دیکھیں گے، بے چین نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک آپ یہ تصور ہی مت کیجئے گا کہ نماز پر دھواں دھار تقریر کرنے کے بعد کوئی نمازی بن جائے. نہیں، قول سے نہیں، کردار سے زندگی بدلتی ہے اور عمل سے زندگی بدلتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. کتنی بڑی بات اور کتنا اونچا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اب اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال پوچھتے ہیں جو آج کا موضوع ہے. سوال پوچھتے ہیں، اور جو سوال ہے اس سوال کو بھی ذہن میں رکھو، اور جو سوال کا جواب ہے اسے پوری زندگی یاد بھی رکھو اور اس پر عمل کی کوشش بھی کرو. امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا. مولا علی کا قول بعد میں پیش کروں گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بتائیے
من ارباب العلم، یعنی کون لوگ ارباب علم کہلانے کے حقدار ہیں؟ یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. ان کا جواب سننے کے بعد اس جواب کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرو، اور ارباب علم اگر کہلانا چاہتے ہو یا خود کو محسوس کرتے ہو تو اس جواب پر عمل کیے بغیر ارباب علم کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے. سوال پوچھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من ارباب العلم، یعنی کون لوگ ارباب علم کہلانے کے حقدار ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا الذین یعملون بہ، یعنی وہ لوگ جو اپنے علم کے اقتضاء پر عمل کرتے ہیں. علم کے اقتضاء پر عمل کرتے ہیں. اب اس کے بعد کا سوال سنیے. پھر امیر المؤمنین نے سوال فرمایا، اب یہ بتائیے کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو کیا چیز نکال کر کے باہر کر دیتی ہے؟ لوگوں کے سینوں سے کون سی چیز علم کو نکال کر کے باہر کر دیتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، حضرت وہ ہے طمع دنیا، دنیا کی لالچ. اگر کسی عالم کے دل کے اندر دنیا کی لالچ پیدا ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طمع دنیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے علم کو نکال دیتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معزز علماء، معزز مفتیان کرام، حضرت عبداللہ ابن سلام نے وہ وجہ بتا دی جس کی وجہ سے علم سینے سے نکل جاتا ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ طمع دنیا. اور یہ اتنی خراب چیز ہے کہ جس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو فرمایا گیا من قنع جل ومن طمع ذل. جس نے قناعت اختیار کی اللہ اسے بزرگی عطا کر دیتا ہے، اور جس نے لالچ اختیار کی اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. لالچ کے لیے صرف دولت کی بات نہیں کہی گئی یہاں پر کہ دولت طمع دنیا، دنیا میں شہرت، دنیا میں ناموری، دنیا کے اندر مال، دنیا ہے ہی ایسی چیز کہ اس کی محبت انسان کو ہر فتنے میں گرفتار کر دیتی ہے. وہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ دنیا پڑھتی اور آج بھی پڑھتی ہے، لیکن سائیکولوجیکل آپ دیکھیں، نفسیاتی طور پر آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں. ذہن میں لوگوں کی یہ بات گردش کرتی ہے نا کہ یار یہ اتنی محنت کر رہے ہیں، کوئی تو کام مقصد ہوگا، کوئی تو ہوتا ہے نا. کلمہ پڑھنے والوں کو بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر مطمئن کرتے ہیں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اس لیے کہ اگر قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا مفاد ہم سے وابستہ ہے تو پھر اس سے مفاد حاصل کرنے والا انسان کبھی اس کی اصلاح کر ہی نہیں سکتا، اور وہ احسان کرنے والا شخص زندگی بھر اپنے احسان کے بوجھ تلے دبائے رکھتا ہے، اور پھر ایسے کام لیتا ہے کہ کبھی کبھی عقیدے کے بگاڑ کا بھی کام لے لیتا ہے اور شریعت کے خلاف بھی کام لے لیتا ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ شاہان وقت سے دور ہی رہے. آج بہت سارے لوگ بک جاتے ہیں شاہان وقت سے دوستی کرنے کی بنیاد پر،
اور پھر اس کے بعد سودے بازی ہو جاتی ہے، قوم کی قوم بک جاتی ہے، افراد کے افراد بک جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ خیر فرمائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے صدقہ و طفیل آپ کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو طمع دنیا علم کے نکلنے کا سبب، بڑی محنت سے آپ نے علم حاصل کیا، کئی سال آپ نے اپنے ماں باپ گھر والوں سے دور رہ کر کے وہ چیز آپ نے حاصل کی ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، میراث ہے علم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ قارون کی میراث تو مال ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث علم ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث علماء کو بنایا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ کی زندگی کے اندر یہ چیز ہمیشہ رہنی چاہیے کہ جو علم آپ کے اندر ہے، اگر اس کی حفاظت چاہتے ہیں، جیسے ایک مال والا اپنی دولت کی حفاظت چاہتا ہے کہ میری دولت کم نہ ہو، ختم نہ ہو اور چوری نہ ہو، اس کے لیے کئی تالے لگا کر کے وہ رکھتا ہے، یہاں تک کہ ایک تالے میں نہیں رکھتا، دروازے پہ بھی تالا، پھر کبڈ میں بھی تالا، پھر اندر لاکر، پھر لاکر کے پاسورڈ، پھر اس کے بعد پیسہ رکھتا ہے کہ کوئی چوری نہ کر سکے۔ یہ تو فنا ہونے والی دولت کا معاملہ ہے، آپ کے پاس تو مصطفیٰ جان رحمت کی میراث ہے، اسے شیطان چوری کر کے نہ لے جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ طمع دنیا کو دل سے نکال کر لاک لگا دو کہ نہیں، ہم دنیا کی لالچ کے لیے دین کا کام قطعی طور پر نہیں کریں گے۔ جب یہ آپ کی طبیعت بن جائے گی نا، تو آپ کی ذات بن جائے گی نفع بخش، نفع بخش۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زندگی بھر یاد رکھیے گا، زندگی بھر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت جس کے سلسلے میں آدمی کو یقین ہے کہ آ کر کے ہی رہے گی، کوئی انکار کر سکتا ہے موت کا؟ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کب یہ مرے گا؟ نہیں، موت اس کے وقت پر آ کر کے رہے گی اور یقینی ہے۔ تو پھر حضور کی اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھو، صرف اتنی ہی بات پر یقین نہ رکھو، ساری باتوں پر یقین رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی روزی اور تمہارا رزق جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جیسے موت یقینی ہے، ایسے وہ روزی بھی تم کو ملنا یقینی ہی ہے، وہ مل کر کے ہی رہے گی، وہ مل کر کے ہی رہے گی۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور معزز علماء، معزز مفتیان کرام، ان چیزوں کو ذہن کے اندر رکھو۔ رزق اپنی جگہ پر ہے، کہیں نہیں جائے گا، لیکن رزق کے سلسلے میں یہ بات ہمیشہ ذہن کے اندر رہے، حلال حلال اور حلال۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نصیحت فرمائی، حلال کھاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اس چیز کو ذہن کے اندر رکھو۔ اسی کے ساتھ جو چیز قیامت کے دن جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا کہ کوئی حدیث بیان کریں، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے یہ حدیث بیان کرتے، اور اس حدیث کو بیان کرتے وقت اپنی ران پر ہاتھ مارتے۔ کون سی حدیث؟ یاد رکھیے گا، وہ حدیث یہ تھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن یہ حدیث تو ہے، یعنی یہ ذکر موجود ہے، اب اس کو آپ مفہوم کے طور پر سمجھ لیں۔ قیامت کے دن
ایک قاری قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو نے ہمارے لیے کیا کیا. اور قاری سے مراد یہاں پر عالم ہے. یا آج جو قاری آپ سمجھتے ہیں، پہلے زمانے میں جو ہے نا، وہ جو قاری ہوتے تھے وہی سب سے بڑے عالم ہوتے تھے. سب سے بڑے عالم وہی ہوتے تھے جو سب سے بڑے قاری ہوتے تھے. تو بلایا جائے گا، میرے لیے کیا کیا؟ قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا، مولا تیرے علم کو لوگوں تک ہم نے پہنچایا، تیری بات ہم نے لوگوں تک پہنچائی، تیرے فرمان. تو کہا جائے گا تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا تمہیں بڑا عالم کہے. تم کہلوا چکے، فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. کیا ملا؟ کیا حاصل ہوا؟ مجھے بتائیے. ہم بڑے القاب، شہرت کی بلندی، ناموری کے لیے اگر سب کچھ کریں تو دنیا میں نام کس کا؟ کب تک؟ جب دنیا ہی ختم ہو جانے والی ہے تو دنیا میں نام کب تک رہے گا؟ کیا وجہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات رکھی؟ اس لیے کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں امام اعظم فرماتے ام الاحادیث ہے. یہ تو نیت کو درست رکھو. مال، شہرت، دکھاوا، یہ ساری چیزیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. اور اگر دنیا ہی ہمارے دل و دماغ پر غالب ہے تو میں آپ کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے بتاؤں، جن کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی تھی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی سردار اپنی لخت جگر کو ان کے نکاح میں بھی عطا فرمائی تھی، اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے نوجوانان جنت کے سردار. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آپ جانتے ہیں حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو محراب کے اندر روتے ہوئے دیکھا. داڑھی پکڑ کے رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، علی پر کرم فرما، علی پر کرم فرما. محراب کے اندر رات رات بھر روتے رہتے، اور پھر وہی بات دنیا کی، دنیا سے مخاطب ہوتے وہیں بیٹھ کر کے. کیا کہتے معلوم؟ اے دنیا، تو بہت سنور کر مجھے لبھانے کے لیے آتی ہے. محراب پہ بیٹھ کر دنیا سے کہتے تو بہت بن سنور کر مجھے لبھانے کے لیے آتی ہے، مجھے اپنے دامے فریب میں گرفتار کرنے کے لیے آتی ہے. سن لے، میں نے تو تجھے 3 طلاق دے دیے، 3 طلاق دے دی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. ہم نے ان کی زندگی نہیں پڑھی، ان کے فضائل تو بیان کر دیتے ہیں، ان کے کردار کی طرف توجہ نہیں ہوتی. چاہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے خوف خدا کا معاملہ ہو، یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا معاملہ ہو، چاہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا معاملہ ہو، چاہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زندگی ہو. نہیں، بالکل نہیں، پڑھتے ہی نہیں. ہم نے تو کیا کیا ہے؟ چمک دمک، شور شرابہ، یوٹیوبر، بس اسی کے پیچھے بھاگ رہے اور سوچ رہے بس یہی سب کچھ کریں. نہیں، میں آپ تمامی ساتھیوں کو، تمامی علماء کو جو نجمی علماء ہیں اور وہ جو نجمی مفتیان کرام ہیں، چونکہ آپ ہمارے ادارے کے پروردہ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی زندگی اتنی صاف ستھری اور کلین ہو کہ آپ کی زندگی سے کہیں سے بھی حرص دنیا چھلکتی نظر نہ آئے.
جہاں طمع دنیا کے اندر آپ گرفتار ہوئے کہ آخرت خراب ہوئی، پھر آخرت برباد ہے. اس لیے کہ یہ اتنی خراب چیز ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اسی کے ساتھ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے علم میں برکت عطا فرمائے، دیکھیں نا بزرگان دین کا معاملہ، ڈے بائی ڈے ان کے علم میں اللہ اضافہ کرتا جاتا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت امام عبد الرحمن اوزاعی علیہ الرحمت والرضوان سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے عمل کیا اتنے پر جتنا جانتا ہے، جس نے عمل کیا اتنے پر جتنا جانتا ہے تو اسے عمل کی برکت سے مزید علم و عمل کی توفیق مل جائے گی. اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ان طلباء کی جن کی دستار بندی وادی نور میں ہوئی تھی، ان کی طرف سے منعقدہ ایک پروگرام کے اندر میں نے ایک حدیث مبارکہ ان کی سماعتوں کے حوالے میں نے حدیث مبارکہ کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. وہ حدیث جو آپ سب کو دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھنا ہے، وہ حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. یاد رکھنا، ویسے نہ بننا جن کی صحبت میں بیٹھنے سے حضور نے منع فرمایا ہے. ویسے نہ بننا. سرکار نے کن کی صحبت میں، کیسے علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے منع فرمایا اسے سن لو، اور کیسے کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے فرمایا اسے بھی سماعت فرما لو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجلسوا عند کل عالم، ہر ایک عالم کے پاس مت بیٹھا کرو، بس اسی عالم کے پاس بیٹھو جو تم کو 5 سے ہٹا کر 5 کی طرف دعوت دے. توجہ چاہوں گا، کتنے سے ہٹا کر؟ بولیے، 5 سے ہٹا کر 5 کی طرف دعوت دے. یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہوتا، سوال پوچھتے تھے تاکہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے نا. اس لیے میں نے بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ سے پوچھ لیا، کتنے سے ہٹا کر کتنے کی طرف لے جانے کی؟ 5 کی طرف. بس اس کو اگر آپ نے آج یاد رکھ لیا اور اس پر پریکٹس کرنے کی آپ نے شروع کی، غار کے اندر بھی آپ بیٹھے ہوں گے نا تب بھی مطمئن ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلامی عقائد میں شک سے ہٹا کر یقین کی طرف لے جائے. غالباً 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 والا مسئلہ نہ ہو، یقیناً 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 والا مسئلہ ہو. شک سے ہٹا کر یقین کی طرف. ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں یقین کی طرف دعوت دے، شک کی طرف نہیں. اب یقین اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جب کوئی بات پیش کی جائے گی تو وہ یقینی ہوگی. تو یقین کی طرف. اور اسی طریقے سے اب دوسری چیز کی طرف، عمل کے اندر پہلے قلب کو لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قلبی عمل میں کبر سے ہٹا کر، کس سے ہٹا کر؟ کبر سے ہٹا کر تواضع کی طرف لے جائے. ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھنا جو تمہیں کبر سے نکال کر تواضع کی طرف لے کر کے جائے. میں تو بڑا، جہاں بیٹھے ایسے کی صحبت میں تو وہی بڑا بننے کی فکر پیدا ہو جائے گی. اور بڑا آدمی تواضع سے بنتا ہے، کبر سے نہیں بنتا. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. 1000 اللہ علم عطا فرما دے، بہت بلند و بالا مقام پر فائز ہو جائیں، اور فتاوے آپ کی تقریریں، آپ کے درس و تدریس کا معاملہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ بس دنیا قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اور دنیا کا ان سے بڑا کوئی دوسرا ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں کچھ بھی نہیں. تواضع.
ایسی تواضع جیسے کچھ ہے نہیں. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے جن کے آستانے پر کئی دنوں رات بیٹھا کرتے تھے. سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر میں اس جگہ پر جا کر بیٹھا ہوں جہاں پر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے چلا کیا کرتے تھے اور وہاں بیٹھا کرتے تھے. تو سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے عظیم بزرگ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے انہی کا چرچا وہاں پر تھا. اب غوث پاک حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے. اب آپ جانتے ہیں قحط پڑا بغداد کے اندر، لوگ آئے حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ کے پاس، حضور دعا فرما دیں کہ باران رحمت کا نزول ہو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، بارش ہو جائے گی، جاؤ تم چلے جاؤ. لوگ چلے گئے، حضرت معروف کرخی بغداد چھوڑ کر چلے گئے. بارش ہو گئی، بارش کافی ٹائم کے بعد بغداد واپس تشریف لائے. لوگ ڈھونڈتے رہے کہ حضرت معروف کرخی گئے کہاں. کافی دنوں کے بعد تشریف لائے. حضور آپ نے فرما دیا تھا کہ بارش ہوگی، تو بارش تو ہوگی لیکن آپ کہاں چلے گئے تھے. کہا سنو، گنہگار جب بڑھ جاتے ہیں اور جب کسی کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ بارش روک دیتا ہے. میرے دل میں خیال پیدا ہوا مجھ سے بڑا گنہگار کون ہوگا. تو میں سوچا میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو بارش ہوگی. میں نکل گیا، دیکھو بارش ہو گئی. یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کی بارگاہ میں غوث پاک بیٹھتے ہیں. یہ تواضع تھا. اس تواضع کی لاج اللہ عز و جل رکھتا ہے. ہم کبر و نخوت کے اندر ڈوبے چلے جاتے ہیں. ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں. وہی جملہ معاذ اللہ ذہن میں کبھی کبھی گردش کرتا ہے جو خبیث شیطان نے پہلے کہا تھا، انا خیر من، بس یہی خیر خیر خیر، میں سب سے بہتر، بس معاذ اللہ یہی چیز. ہم کچھ بھی نہیں. ہمیں تواضع اختیار کرنی چاہیے. ہزار ہمیں علم آ جائے لیکن تواضع، اس لیے کہ راندے بارگاہ الہی اگر شیطان ہوا تو اکڑنے کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے. تو عرض یہ کر رہا تھا قلبی عمل میں فرمایا گیا کہ کبر سے تواضع کی طرف. ایسے لوگ جن کے پاس بیٹھو تو تکبر پیدا ہو، مت بیٹھنا ایسے عالم کے پاس. سرکار نے منع فرما دیا. جن کے پاس بیٹھو تو تواضع پیدا ہو جائے ان کی بارگاہ کے اندر بیٹھو. خود کو بھی ایسا بناؤ کہ اپنے اندر تواضع ہو تاکہ جو ہے لوگ بیٹھیں تو ان کی زندگی میں بھی منکسر المزاج ہونے کا جذبہ پیدا ہو. اور معاشرت میں یہ تیسری بات، اور معاشرت میں دشمنی سے خیر خواہی کی طرف. ایسے عالم کی صحبت اختیار کرو جو معاشرت کے اندر دشمنی کی طرف تمہیں نہ لے جائے، بھلائی کی طرف تمہیں بلائے. خیر خواہی، جس کے پاس بیٹھو تو دشمنی والی بات ہو، خیر خواہی والی بات ہو. اب یہ آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، کیا سوچ تھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی. مناظرے خوب کرتے تھے، خوب مناظرے کرتے تھے، لیکن اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے تم مناظرہ نہ کرنا. بڑے عالم تھے ان کے بیٹے بھی. عرض کرتے ہیں حضور آپ تو روز مناظرہ کرتے ہیں اور مجھے روک رہے ہیں آپ، تو کیا حضرت آپ کو اپنے بیٹے کے علم پر یقین نہیں ہے کہ کمزور ہے، کہ مناظرے میں ہار جائے گا، ایسا ہوگا؟ تو فرماتے نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے. اب جو بات فرمائی اسے سنو. ارشاد فرماتے بیٹے تم جوان ہو، تمہارے مناظرہ کرنے میں اور میرے مناظرہ کرنے میں فرق ہے. تم مناظرہ کرو گے شکست دینے کے لیے اور میں مناظرہ کرتا ہوں سنبھالنے کے لیے، اصلاح کے لیے، تاکہ سامنے والے کی اصلاح ہو جائے. ایک عظیم نیت ہمیں عطا فرما دی کہ خیر خواہی کے علاوہ کوئی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی اور پوری کتابوں کو پڑھ کر کے دیکھ لو، خیر خواہی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی. تو جہاں خیر خواہی کا جذبہ نظر نہ آئے اور دشمنی کا پہلو زیادہ نظر آتا ہو، ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے
پرہیز کیا جائے. اب دشمنی سے مراد یہاں پر یہ سمجھ لیں اعدائے دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، معاشرت کے حوالے سے اس کو ذہن میں رکھیں. اسی طرح سے چوتھی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھو جو تمہیں ریا سے نکال کر اخلاص کی طرف لے جائے. ریا سے نکال کر اخلاص کی طرف. بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، ابھی پرسوں ہی کی بات ہے، ایک مفتی صاحب کے ساتھ سفر کا اتفاق ہوا، تو وہ کچھ کہنا چاہتے تھے اور ایسے ہی بات چلتے چلتے مطلب میں نے اپنا پلان ان کے کہنے سے پہلے جو ہے وہ اس پلان کے متعلق وہ کچھ کہتے میں نے کہنا شروع کر دیا. تو بولے حضرت میرے ذہن میں یہی بات تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے آپ مفتی صاحب ہیں تو تھوڑی سی احتیاط برت رہیں. اگر کوئی دوسرا مرید ہوتا تو فوراً کہتا یہ حضرت کی کرامت ہے کہ پہلی حضرت نے بتا دیا. میں نے کہا ہم کرم بھول گئے، کرامت یاد رکھیں. ارے یہ اللہ کا کرم بولو نا، کہاں ولیوں کی کرامت اور کہاں ہم جیسے. ہم خود جانتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہمارا ظاہر کیا ہے، ہمارا باطن کیا ہے. آج کرامتیں چھپائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی ہیں. میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ولی کو اپنی ولایت اسی طریقے سے چھپانی چاہیے جیسے حائضہ عورت اپنے حیض کے کپڑوں کو چھپاتی ہے. لیکن یہاں تو بس کچھ نہیں ہوتے اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں وہ سمجھیں. تو ریاکاروں کی صحبت سے بچو، جو اخلاص کی طرف لے کر کے جائے ایسوں کی صحبت. تو بیٹا یاد رکھیں، چونکہ عادت میری تھوڑی سی خراب، آپ کو بچپن سے بیٹا بیٹا بولتا ہوں تو آج بھی بیٹا نکل گیا. تو ماشاءاللہ اب تو آپ مفتی بن گئے، آپ عالم بن گئے، اللہ نے آپ کو بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیشہ ایسوں کی صحبت جہاں پیورٹی والی بات ہو، اخلاص 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 اور اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اس کو ذہن میں رکھو. اور وہ جب اس کے لیے کرو گے تو وہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا. اور باقی دنیا خود کڑکی ہے، کڑکی کسی کو کیا، کڑکا انسان کسی کو کیا دے کر کے دے گا. تو اس چیز کو یاد رکھیں. اور پانچویں بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغبت دنیا سے زہد کی طرف. جس عالم کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی طرف رغبت ہو جائے مت بیٹھنا، اور جس کی صحبت میں بیٹھ کر آخرت کی طرف رغبت ہو جائے ایسے کی صحبت میں بیٹھنا، ایسے کی صحبت میں بیٹھنا. خود ایسے بنو، خود ایسے بننے کی کوشش کرو. تو معزز علماء کرام، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں جسے میں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کی نشست اگر بہت زیادہ طویل ہو گئی تو پھر شاید آپ کے لیے وقت نکال کر دوبارہ آنا اور وقت دینا مشکل ہوگا، کیونکہ کل صبح کسی کو درسگاہ میں بیٹھنا ہوگا، کسی کو جو ہے امامت کے فرائض انجام دینے ہوں گے، کسی کو یہاں سے لمبا سفر کر کے جو ہے وہ اپنے ادارے میں پہنچنا ہوگا. تو میں انہی کلمات پر انشاءاللہ آگے کی گفتگو پھر میں دوسری نشست کے اندر آپ کے سامنے کروں گا. بس میری خواہش سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ لوگ بافیض بن جائیں، اور جب آپ کی ذات سے فیض عام ہوتا چلا جائے گا تو میں اسی میں کہیں میرے لیے بخشش کا سامان تلاش کر لوں گا، اور آپ لوگوں کی وجہ سے شاید اللہ مجھ پر کرم کی نظر فرما دے. تو بس خوب محنت کرو، اپنی ذات پر زیادہ محنت کرو، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سنوارو، اپنے آپ کو خوب قرآن و حدیث کا عامل بنانے کی کوشش کرو. اور آخری بات یہ ہے، جب تقریر کرنی ہو تو عوام کو کرنے سے پہلے خود کو مخاطب کرو. یہ نہیں کہ لوگ نعرے لگائیں گے، واہ واہ کریں گے، یہ نہیں، اس کی فکر ہی مت کرو یار. یہ دنیا اللہ رحم و کرم فرمائے بڑی عجیب دنیا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور بات، ظاہر میں جتنا اللہ سے ڈرتے ہو اس سے زیادہ باطن میں ڈرو، باطن میں اس سے زیادہ ڈرو. حضرت عقبہ ابن عامر
یہ حدیث شریف یاد آ گئی تو عرض کر دوں، مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن باعمل جو لوگوں کے سامنے تھے، جو لوگوں کے سامنے باعمل تھے، ان کو اللہ بلائے گا، ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ جب جنت کی طرف لے جائیں گے نا، جنت میں لے جاؤ فرمائے گا نہیں، جنت کی طرف لے جاؤ۔ جنت کی طرف جب لے کر کے جائیں گے نا تو جنت کے دروازے پر ان کو روک دیا جائے گا۔ جنت باہر سے دیکھیں گے، فرمایا جائے کہ ان کو ہٹاؤ یہاں سے، جنت کے قریب سے، جو ظاہر میں باعمل تھے، ہٹا دیا جائے گا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا بغیر جنت دکھائے سیدھا جہنم میں ڈال دیتا تو اچھا تھا، یہ جنت دکھا کر جنت سے ہم کو ہٹایا گیا، جرم کیا ہے مولا یہ بتا۔ فرمایا جائے گا بندے دنیا کے سامنے تو دکھاوا کرتا تھا کہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور اکیلے میں سارے شیطانی کام کرتا تھا، تو تیری سزا آج یہی ہے، فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ ہم ظاہر میں مصلی پر ہیں، ظاہر میں مسند افتاء پر ہیں، ظاہر میں مسند تدریس پر ہیں، ظاہر میں منبر پر ہیں، ظاہر میں خطابت کے میدان میں ہیں۔ اپنی تنہائی کے بارے میں ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اپنی تنہائی کے بارے میں ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم تنہائی میں کیا کرتے ہیں، اور اس آیت کو اپنی ڈائری کے اندر زندگی بھر کے لیے لکھ لو، محفوظ کر لو۔ قرآن کہتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ حضور سے فرماتا ہے تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ جب اللہ پوچھے گا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو آج میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ارباب علم وہ ہے جو علم کے اقتضاء پر عمل کرتا ہے، ورنہ ہمارے پاس سندوں کے انبار لگے ہوئے ہوں، اور ہمارے پاس گفتگو کے سلسلے میں دلائل کے انبار ہمارے پاس موجود ہوں، خطابت کے میدان کے شہسوار ہوں، لیکن اگر ہماری زندگی عمل سے خالی ہے تو ہم دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ عز و جل کی بارگاہ سے بچ نہیں سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی عالم ہو یا عام آدمی گناہ کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا جملہ، شاید کسی کتاب میں آپ کو ملے، شاید کسی کتاب میں، جب کوئی عالم یا عام آدمی بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تنہائی کے اندر تو سب سے پہلے وہ اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، خود کی نظر سے گرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خدا کی نظر سے بھی گر جاتا ہے۔ معزز علماء، معزز مفتیان کرام، آج کی جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بات یاد رکھیں عزت کوئی انسان نہیں دے سکتا، عزت تو اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے، جسے چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ تو اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو باعمل علماء کی فہرست کے اندر ہم سب کا نام درج فرما دے، اور ہماری ذات لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ حرص و طمع سے اپنے دل کو پاک کر لو، ساری برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔